رفعنا لک ذکرک ہوں لاکھوں سلام موسیٰ کا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ مجھ سے پہلے آپ علامہ ناصر مدنی صاحب کا جاندار شاندار خطاب سن چکے ہیں، مجھ سے پہلے شاعر اسلام عبداللہ سلفی صاحب کی آپ حمد و ناز سن چکے ہیں۔ حضرات نبی علیہ السلام فرمایا، آواز کھول تھوڑی سی، آواز کھول۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ احد پہاڑ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ مجھے 25 سال تقریباً ہو گئے، ہر سال فضائل صحابہ اور ختم نبوت کانفرنس پہ خطاب کرتا ہوں، اور آج میں نے آپ لوگوں کی محبت کو دیکھ لیا ہے، بڑی والہانہ محبت ہے۔ میرا موضوع محبت رسول ہے۔ پہلے رسول کی عظمت سمجھ میں آئے گی، پھر مسئلہ محبت سمجھ میں آئے گا۔ ارے میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں، جن کی شخص میں نبوت کو رب نے تورات زبور انجیل میں بیان کیا۔ میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں، جو آقا زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سایہ کیا کرتے تھے۔ ارے میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں، جس محبوب جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتے تھے۔ میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں، جس آقا نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھم دودھ سے بھر دیے تھے۔ جو جنات کے نبی بن کے آئے، نباتات کے نبی بن کے آئے، حیوانات کے نبی بن کے آئے، ارے جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا روئے، جن کی شان یہ ہے، جن کی نبوت کی گواہی کنکریوں نے بول کے دی، بھیڑیوں نے بول کے دی، پتھروں نے بول کے دی، ارے جن کے بارے میں میں عقیدت کے پھول آج بیگم کوٹ میں بکھیر دوں۔ یہ میرا فاضل بھائی مفتی قاری غلام مصطفیٰ نوجوان بھی ہے، عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے، اس نے یہ مجلس سجائی ہے۔ حضرات میں ایک عقیدت کا پھول بکھیرنا چاہتا ہوں، آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈالنا چاہتا ہوں۔ ارے دنیا میں پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، دیوبندی کو پسینہ آئے بدبو آئے، شیعہ کو پسینہ آئے بدبو آئے، ارے کائنات کو پسینہ آئے بدبو آئے، آمنہ کے لال کو پسینہ آئے خوشبو آئے۔ اتنا کہ میرے نہ کمپرومائز کرے آجے، میں خانے وال کنٹا بیان کیتا ہے، لمبا سفر کیتا ہے، جب میں نے نعرہ تکبیر لا کے سانسوں کڑھائی رکھے آجے۔ حضرات میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، ایک کو ہے کدھر گیا وہ بڑے نعرے ماردہ ہے، اچھا ہاں میں بات کر رہا تھا، بس تسی میں نے سان کڑھائی رکھے جے اور کسی نہ ماریا تسی مار دے۔ ہاں میں بات کر رہا تھا، ارے جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، ارے نبی آئے، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا۔ انی رسول اللہ علیکم جميعا، میں مشرق کا بھی بڑا، میں مغرب کا بھی بڑا، میں شمال کا بھی بڑا، میں جنوب کا بھی بڑا، میں امریکہ کا بھی بڑا، میں افریقہ کا بھی بڑا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر اذان میں ہوگا، تکبیر میں ہوگا، خطبہ جمعہ میں ہوگا، خطبہ نکاح میں ہوگا، قرآن کے پاروں میں ہوگا۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ کتاب لینے گئے، عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھ گئے، آمنہ کے لال کتاب لینے نہیں دی۔ آقا بدر میں قرآن بدر میں، آقا احد میں قرآن احد میں، آقا طائف میں قرآن طائف میں، آقا مکہ میں قرآن مکہ میں، آقا مدینے میں قرآن مدینے میں، آقا سفر میں قرآن سفر میں، آقا حضر میں قرآن حضر میں، آقا غار میں قرآن غار میں۔ پھر مجھے کہنے دو آقا صدیق ہے کائنات کے بستر پہ، رب کا قرآن بھی صدیق ہے کائنات کے بستر پہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ شان حدیث، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔
ارے جن کی شان یہ ہے جاؤ تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو، مجھے کوئی دنیا میں دلیل نہیں دے سکتا۔ اللہ نے کہا ہو اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم، لا عمروں کا اے آمنہ کے در یتیم تیری عمر کی قسم، جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب صفا پہاڑی پہ تھے اس وقت کی قسم، جب بدر میں تھے اس وقت کی قسم، جب تبوک میں تھے اس وقت کی قسم، جب غار ہیرا میں تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، جب مسجد اقصی میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا پہ تھے اس وقت کی قسم، جب تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، تیرے بیٹھنے کی قسم، تیرے کردار کی قسم، اے لاڈلے تیری زندگی کی ایک ایک سانس کی قسم، منٹ منٹ کی قسم، سیکنڈ سیکنڈ۔ ارے جن کی شان یہ ہے حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرْكَتُ عَيْنِي، میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حسان کی آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ ارے جن کے در اقدس پہ جبرائیل براق لے کے آئے، جنہیں مسجد اقصی میں نبیوں کا امام بنایا گیا، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، 25 رمضان کو میرا رب مجھے بیت اللہ لے گیا، میرے ساتھ شیر پاکستان مولانا منظور احمد بھی تھے، 25ویں رات تھی، میں نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب کیا، ربا تیرا بندہ تو اس سے بیت اللہ میں کھڑا ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں، ربا تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، کیا اس لیے اٹھائی ہیں مکہ میں تیرا گھر بیت اللہ ہے، ایک نمازی پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے، عرش والا کہتا نہیں مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں زمزم کا پانی ہے پیا جائے تو شفا ملتی ہے، فرمایا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے تو گناہ ملتے ہیں، فرمایا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، حجر اسود ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، صفا مروہ ہے، فرمایا ماشاءاللہ بڑا مولیانہ پیار کرتا میں انہوں دیکھ کے خوش ہو جانا، میرے سینے ٹھنڈ منہ کھنڈ پہ جاندی ہے ماشاءاللہ، لے یار یہ پیار دیکھو ماشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا مالک نے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، زمزم کا پانی ہے، اللہ یہ قاری غلام مصطفیٰ نے بلایا کس لیے اٹھائی، فرمایا خاکی ان کو میرا قرآن سنا دو، انشاءاللہ 22 مارچ کو ختم نبوت کانفرنس پہ بھی انشاءاللہ قادیانیہ لے چھوٹے لا دیاں گا، مجھے پا دیاں گا، اور یہ میرا نوجوان شاعر بھی ختم نبوت پہ نعت پڑھے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ کے نبی کی، سید الکونین کی، اور لوگوں اللہ کے حبیب آئے ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، نبوت اور رسالت کو رب نے منقطع کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، اور ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت پوے نو ایمار آیا، پچھوں جگتے نبی ہو آ کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر مانگوں، میرے پیر بدرے منیر مانگوں، چند ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک زندہ ہیں پوری دنیا میں ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ ختم نبوت زندہ باد،
پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ اللہ نے سیالکوٹ کی دھرتی سے دو علامہ پیدا کیے، ایک تو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اب اقبال آقا کی عقیدت میں بولے، کیسے بولے؟ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد پھر علامہ اقبال بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی جوڑ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اور پھر سیالکوٹ کی دھرتی سے رب نے علامہ احسان کو پیدا کیا، کہیں قصور میں بولے تم سب پلٹ جاؤ، میں اکیلا لڑوں گا چنگیوٹ میں۔ اور روئے زمین پہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب علامہ شہید کی عقیدہ ہے، ختم نبوت ہے۔ جب چنگیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، علامہ شہید نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ میرے محسن حافظ سیف اللہ منصور رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عزت سے جئیں گے یا شہادت پا کے جنتوں کے راہی بن جائیں گے۔ میں بات کر رہا تھا حضرت علامہ احسان کی، علامہ اقبال کی۔ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چندوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ دوں میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار اوہ زور میرا بہتا لگ رہا، نعرہ زور دا مارو ماشاء نعرہ تکبیر، تیرا پیر میرا پیر، دو بدرے منیر، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ آباد محبت کی آ گئی۔ آج بعض خطیب کہتے ہیں نبی پاک کی محبت جزو ایمان ہے، میں کہتا ہوں جملہ ادھارا ہے، جملہ ادھورا ہے۔ سید الکونین کی محبت ہی تو ایمان ہے۔ آؤ محبت کو دیکھنا ہے، میں تمہیں صحابہ دکھاؤں، پیارے بلال کو پتھروں سے پیٹا جا رہا ہے، دل سے محبت نہ نکال سکے، پیارے خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، دل سے محبت نہ نکال سکے، آل یاسر کے ٹکڑے ہو گئے، دل سے محبت نہ نکال سکے، خبیب کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، دل سے محبت نہ نکال سکے۔ ارے میں کس کس کی محبت کی بات کروں؟ زیاد بن سکن ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ہاتھ میں تلوار پکڑ کے سرکار دو عالم یار گونج پہ جائے درود دی صلی اللہ گونج پہ جائے گونج صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان ہاتھ میں تلوار پکڑ کے آقا کی چوکھٹ کا پہرا دے رہے۔ یہ ہے محبت رسول میرا موضوع۔ کافروں نے وار کیے، 72 زخم کھا کے لہو لہو ہو کے زمین پہ گر گئے۔ علی اطلاع آئے، علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ زیاد 72 زخم ہے، تیرا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو برس گئے، مجھے علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ، میں نے آقا سے وعدہ کیا تھا جب تک خون کے قطرہ ہوگا ایک سانس ہوگا زیاد آپ کی چوکھٹ کا پہرا دے گا۔ خیمے پہ لایا گیا، ہاتھ میں تلوار پکڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں۔ 72 زخم ہے، جسم خون سے رنگین ہے، کافروں نے وار کیے، 92 زخم کھا کے لہو لہو ہو کے زمین پہ گر گئے۔ جب گرے ان کی چیخ کی آواز سن کے آقا خیمے سے باہر آ گئے۔ اب منظر کیا ہے اے اہل بیگم کوٹ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں
زیاد ہیں، کیا دیکھا 92 زخم ہیں، آنکھیں بھی زخمی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنے دونوں بابرکت ہاتھ اٹھائے، زیاد کی آنکھوں پہ رکھ دیے تاکہ اسے سکون مل جائے۔ زیاد سسکیاں لے کے رونے لگے، محبوب میری آنکھوں کو بند نہ کیجئے، ایک ہی خواہش ہے شہادت پاتے ہوئے رب کے پاس جاتے ہوئے میری نظریں آپ کے چہرے پر نور پہ ہوں۔ قیامت کے دن اللہ جاننے کے باوجود پوچھے زیاد زمین سے کیسے میرے پاس آیا؟ ربا جب میری روح پرواز کر رہی تھی میری نظریں تیرے محبوب کے چہرے پہ تھی، دیدار کرتے کرتے روح پرواز کر گئی۔ عرش والا کہے تو میرے محبوب کی محبت میں تیرا دل دھڑکتا رہا، جا میری فردوس میں چلا جا۔ ماشاءاللہ محبت ہے جی تھوڑی۔ ہاں میں بات کر رہا تھا محبت کی۔ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ خون میں لت پت پڑے ہیں، آقا پاس سے گزرے اور میرے پیارے ہمارا تیرا کیا حال ہے؟ زخمی حالت میں اپنا سر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب نے کیا دیکھا؟ اللہ کے حبیب نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر کہ جسم کی طاقت کو جمع کر کے سر میرے قدموں پہ رکھ دیا۔ کیا معاملہ ہے ہمارا؟ آقا آپ کے قدموں میں چاند نکل جائے، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سرنگت نہ تیری سبو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کے اندر یہی آرزو ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو روم کے عیسائیوں نے پکڑ لیا، اپنے بادشاہ کے پاس پہنچایا۔ بادشاہ کہتا ہے بیٹی دوں گا، حکومت میں شریک کروں گا، آمنہ کے لال کی محبت دل سے نکال دے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ربا اتنا گیا گزرا نہیں، بیٹی کا رشتہ حکومت کا لالچ دیا جائے، میں تیرے محبوب سے بے وفائی کروں، انکار کر دیا۔ بادشاہ نے نوکروں کو کہا پیتل کی دیگ میں تیل گرم کر دو، تیل گرم ہو گیا۔ ایک اور عبداللہ کا ساتھی فرمایا عبداللہ کے سامنے گرم تیل دیگ میں ڈال دو، ڈال دیا گیا، ہڈیاں چمکنے لگی، جسم چل گیا۔ عیسائی بادشاہ کہتا ہے عبداللہ ابن حذافہ ابھی سوچ لے، محمد کی محبت دل سے نکال دے ورنہ تجھے گرم تیل دیگ میں ڈال دیا جائے گا۔ جلنا گوارا ہے، سڑنا گوارا ہے، محبوب کائنات کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتا۔ عیسائی بادشاہ نے نوکروں کو کہا آمنہ کے لال کے فدائی کو اٹھاؤ، گرم تیل دیگ میں ڈال کے چلا دو۔ جب عبداللہ ابن حذافہ کو گرم تیل دیگ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا، عیسائی بادشاہ نے کیا دیکھا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہتا ہے رک جاؤ، یہ تو ڈر گیا ہے، آج آمنہ کے لال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لیکن فدائی نے جو جواب دیا، اے عیسائی بادشاہ تو نے غلط سمجھا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا گرم تیل دیگ میں ڈال کے چلا دیا جاؤں گا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں عبداللہ تیری ایک جان ہے جو سید الکونین کی محبت پہ قربان ہو رہی ہے۔ کاش رب نے جسم پہ جتنے بال اگائے ہیں اتنی جانیں دیتا، ایک ایک کر کے سرکار کی محبت میں قربان کر۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تو برکتاں دے، اللہ تو برکتاں دے۔ اے تواڈیاں محبتاں نے ماشاءاللہ علماء دے نال، تواڈا پیار ہے علماء دے نال، اللہ تو برکتاں نال نواز دے۔ تو میں بات محبت کی کر رہا تھا، آؤ ایک اور منظر آ گیا۔ حبیب بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن زید ہیں، ان کو آقا نے فرمایا مسلمہ قذاب کے پاس دعوت اسلام لے کے جا، دعوت اسلام لے کے گئے۔ وہ کہتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا تم بےہودہ آدمی، میرے کان تیری گل ہی نہیں سن دے۔ کہنے لگا آمنہ کے لال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ تو رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، میرے آقا ہیں۔ یہ بات کی جلادوں کو کہا اس کا جوڑ جوڑ کاٹتے چلے جاؤ، اگر میری نبوت کی گواہی دے
چھوڑ دینا، آمنہ کے لال کی گواہی دے قتل کر دینا، ٹکڑے کر دینا۔ حبیب بن زید کی دائیں ہاتھ کی انگلی کاٹنا شروع کی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسری انگلی کٹ گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، پانچوں انگلی کٹ گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، پورا بازو کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، بازو کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، انگلیاں کاٹ دی گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، پاؤں کاٹ دیا گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسرا پاؤں کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، ٹانگ کاٹ دی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہی تو ہیں جن کو عرش والے نے پروٹوکول دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، انگاروں پہ لٹا دیا گیا، زبان پہ ربنا اللہ، سولیوں پہ لٹکا دیا گیا، زبان پہ ربنا اللہ، بچے ذبح کر دیے گئے، زبان پہ ربنا اللہ، جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے، زبان پہ ربنا اللہ، انگاروں پہ لٹا دیا گیا، زبان پہ ربنا اللہ۔ جبرائیل آ گئے اور انگاروں پہ لیٹ کے محبت کے نعرے لگانے والوں اور سولیوں پہ لٹک کے محبت کے نعرے لگانے والوں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، سمیہ آقا کی محبت میں ادھر کٹ جائے گی، ادھر فردوس میں تجھے داخلہ مل جائے گا۔ ہے میری بہنوں، آج تمہارے لیے سمیہ کی زندگی نمونہ ہے، آج تمہارے لیے خدیجہ کی زندگی نمونہ ہے، آج تمہارے لیے اے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نمونہ ہے، امی فاطمہ کی زندگی نمونہ ہے۔ بندے بھی آئے نے تے عورتاں بھی، فرمایا خیرکم خیرکم لیالہ جانا خیرکم، تواڈے جو بہتر ہو جڑا بیوی واسطے بہتر۔ اسی گھنٹہ گھنٹہ یاراں نال ٹیلی فون تے ہس کے گلاں کرنے ہیں، گھر تماکو تو زیادہ گرم۔ رویہ بدلو، عورتوں کو حکم دیا، اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو حصہ مل جائے، محبتوں کو بکھیر دو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، رات کی تنہائیوں میں رب کے آگے رویا کرو۔ یہ 80 سال کا بوڑھا 90 سال کا بوڑھا زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں کی بنائی گئی، کانوں کی شنوائی گئی، کمر چھپ گئی، یہ دنیا سے کٹ کے رات کی تنہائیوں میں رب کے سامنے آ گیا۔ ربا 100 کا قاتل آیا تھا، معاف کر دیا، کیا بڑا مجرم ہوں، فرمایا میرے دروازے پہ آنے والے تیری آنکھ میں آنسو کا قطرہ آیا، باہر نہیں نکلا، اپنے رب کا اعلان سن لے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تیری آنکھ میں قطرہ آیا، باہر نہیں نکلا، تیرے 80-90 سال کے گناہ معاف کر، معاف ہی نہیں کیے، نیکیوں میں بدل دیے۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، اتنا خطاب کافی ہے۔ آخر میں گزارش کروں گا، میرا یہ فاضل بھائی نوجوان عالم اس مسجد کو چلا رہا ہے، علامہ مدنی صاحب نے آپ سے چندے کی اپیل کی، میں چندہ اکٹھا نہیں کرتا، میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، لوگوں یہ مسجدیں بنانا، ان کو چلانا، ان میں جھاڑو دینا، ان سے تعاون کرنا، بجلی کا بل بھرنا، یہ مسجدیں چلانا، یہ مشن انبیاء ہے۔ کیا خلیل اللہ نے بیت اللہ کو بنایا، جھاڑو دیا کرتے تھے، امام کائنات نے مسجد نبوی بنائی، قبا بنائی، جھاڑو دیا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، جھاڑو دیا کرتے تھے۔ تے مسجد دے اندر جڑا کاری ہوندا ہے پلاسٹک دا تا نہیں نہ بنیا، انہوں بھی روٹی چاہی دیئے نا، اے بجلی دا پکھا چل رہا ہے، بل آنا ہے کہ نہیں ہے، موٹر چل رہی ہے، بل آنا ہے کہ نہیں۔ اوے بندہ اللہ کو دے، اپنی اوقات سے بڑھ کے دے۔ صدیق اکبر نے رب کے نام پہ سارا دیا تھا۔ جو مقامی لوگ ہیں، آج میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، تواڈے گھراں دا 50-50 ہزار خرچہ ہے کہ نہیں؟ اوے بجلی دا بل آ جائے واپڈا والوں، آندے ہو بل نہیں بھرنا، حالات نہیں ٹھیک، قرضہ پھڑ کے بھی بھردے ہو نا، راشن بھی لے کے آندے ہو نا،
आओ मैं तुम्हारे अंदर जज्बा देखना चाहता हूँ, कौन है, क्या ख्याल है। और जिस बंदा अपनी माहाना इनकम से 1000 या 500 मस्जिद के साथ जहाँ 40,000 50,000 घर का खर्चा है माहाना इनकम से, मुझे बताओ क्या 1500 मस्जिद का हिस्सा कटना चाहिए? जब कटना चाहिए दाया हाथ पर कतल ऊपर करे आजे, ऊपर करे आजे, ऊपर करे आजे, ऊपर करे आजे, एक तले ना जाए, तले ना जाए। जेड़ा जेड़ा बंदा 1000 अल्लाह के घर महीने का देवेगा, जरा खड़ा हो जाए, खड़े हो जाओ। जेड़े 1000 महीने का अल्लाह के घर दोगे, उठो 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 माशाल्लाह, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। जेड़े 1000 महाना दोगे, कारी ना लिख ना दे या पहचान, ए ना लिख भाई, बैठना नहीं, बैठना नहीं, बैठना नहीं, जल्दी करे जे ना लिखो, बैठना नहीं भाई। जेड़े खड़े हुए हो नीचे नहीं बैठना, अपने नाम लिखवाओ इधर, माशा लिखवाओ भाई, हाँ लिखवाओ, लिखवाओ जल्दी लिख लालिया। लिखवाओ, लिखवाओ जल्दी लिख। ऐदो ऐदो बैठो ना, बैठो ना, खड़े हो, खड़े हो माशाल्लाह, लिखो लिखो ना। अच्छा माशाल्लाह, जेड़ा बंदा भी 500 माना, 500 कोई औखा है, जेड़ा 500 महीने का देवेगा, 500 वाले अल्लाह दे नाल मुहब्बत है ना सारियां नू, दाया हाथ ऊपर करिया जे, रब नाल मुहब्बत है ना सारियां नू, ते जरा 500 वाले उठिया जे, जेड़े 500 महीने का दोगे, उठो उठो माशाल्लाह, खड़े हो या जे रब दे नाम ते माशाल्लाह। जेड़ा अल्लाह दे नाम ते खड़ा होए ना, अल्लाह उन्हें ज़ाय नहीं करता माशाल्लाह। लै जी खड़े हो, जेड़े 500 दोगे महीने का अल्लाह के घर नू, माशा लै जी मन लिखवाओ, लिखवाओ माशाल्लाह। अच्छा यार 100 रुपया तो ज़्यादा कोई नहीं ना, जेड़े 100 कम अज कम माना दोगे, ज़रा ऊपर हाथ करे जे दाया, 100 तो ज़्यादा कोई नहीं ना, ऊपर करे जे, ऊपर करे जे, ऊपर करे जे। 100 जिन्होंने देना है खड़े होया जे अपनी जगह तो, हौसला अफजाई होए। 100 जेड़े दोगे ना, जिन्हें हाथ उठाए सी, जरा खड़े हो जा जे अपनी जगह तो माशाल्लाह, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो जो 100 वाले, लै माशाल्लाह खड़े हो, खड़े हो। अल्लाह तो बरकत दे, तो जिन्होंने महाना लिखवाए ने उन्हें जमा कराया जे। लै भाई मैं 1-2 शेर सुना के उन्हें अपनी गल समेटना चाहना। हाँ बस को नहीं लिखो, 100 वाले लिखवाओ ना भाई, जेड़े खड़े हुए सी, उठो एक दफ़ा लिख भाई इन्हों के नाम माशाल्लाह। है लै लै 100 नकद लैके आ रहे हैं, ए लिखवाओ 100 वाले, लिख भाई का नाम। नासर मदनी ने काम तो नहीं किया भी मानना है, ये मुस्तकिल आएगा माशाल्लाह। केड़ा ए भाई 1000 रुपया लिख, केड़ा भाई माशाल्लाह लिखिया जे भाई। हाँ आओ मैं अब चंद अशार सुना के अपनी बात को समेट दूँ। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कानून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम कदम तो बढ़ता है, मुफ्ती से क्यों डरता है, या इस्लाम का नाम न ले, या शौक़ शहादत पैदा कर, घबराए ना हालात बदलने वाले इंशाअल्लाह मोदी मुद्दा होना है। और साढ़े बजुर्ग ने अब्दुल्ला नसार साहब जानते हो है तो बजुर्ग करारियां गल्लां बड़ी पैर जोड़ के करते हैं। की आते होंगे 100 सुनार दी, 1 लुहार दी, 1 लुहार दी ते 100 सुनार दी, 1 लुहार दी, 100 लुहार दी ते 1 नसार दी। मुरीद के इज्तिमा ते तकरीर करते की थी, ओए मोदी असी तेरी मां नू लम्मा पाया, गोडा रखिया, गोश्त बनाया, पेट पाया, अगे लंगाया। इंशाअल्लाह मोदी मुद्दा होगा, परचम इस्लाम दुनिया में इंशाअल्लाह लहराएगा। और 22 मार्च को ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को भी कामयाब करना है। हजरात में बात कर रहा था, जिंदा है ज़माने में फिदायान मोहम्मद, ताबिंदा रहेगा यूं ही गुलिस्तान मोहम्मद, हो लाख खिज़ा लाला गुल खिलता रहेगा, इस गुल को शहीदों का लहू मिलता रहेगा। रसूल पाक आए तो सिर्रे
آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا سنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، رسول پاک آئے، انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ پاک تو دعائے جو بیان کیتا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔